فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز سے متعلق اس سے پہلے حصے میں نماز کی کیفیت کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ نمازی رکوع سے اٹھے، کیسے اٹھے اور کون سی دعائیں پڑھے۔ اب جب رکوع سے اٹھ چکا ہے اور کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ قیام، یہ کھڑا ہونا مختصر قیام ہوتا ہے، اسی لیے اسے قومے کا نام دیا گیا ہے، یعنی تھوڑے لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا، جس میں بس ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حوالے سے ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ یہ قیام جو ہے، یہ قیام بھی اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رکوع سے انسان کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد فوراً ہی سجدے میں چلا گیا، جیسا کہ عام طور پر مساجد میں یا نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے خود بھی اطمینان سے رکوع کیا ہے، اطمینان سے رکوع سے اٹھ کر کے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ رکوع سے آپ سجدے میں گئے ہیں، اور آپ نے تمام چیزوں کو، تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کیا ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم بھی دی ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ تو یہ اطمینان مطلوب ہے، اس لیے یہ طریقہ کہ ہم کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر کے فوری طور پر، بلا انتظار کے، بلا وقفے کے، فوری طور پر ہم سجدے میں چلے جائیں، ایسی صورت میں وہ دعائیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ارکان میں اطمینان مطلوب ہے، اعتدال مطلوب ہے، وہ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بہت بنیادی چیز ہے نماز کے اندر، اس کی حیثیت رکن کی ہے۔ جلد بازی کرنا اور اعتدال کے بغیر نماز کو سرسری طور پر بہت تیزی کے ساتھ سرپٹ پڑھتے چلے جانا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہے، مخالف ہے۔ بہرحال اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا قال فکان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونہ کان اذا رفع رأسه من الرکوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة انتصب مكث حتى يقول القائل قد نسي ويقول في هذا الركن الاذکار۔ بہرحال یہ دیکھیے، یہ حدیث ہم نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کتنا رکنے کی ضرورت ہے، رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی رکوع سے اٹھا، کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ امام نے کہا، ربنا لک الحمد کہا، اس میں کتنا وقفہ لگتا ہے، کتنا ٹائم جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے میں وقت جاتا ہے۔ اگر ہم اطمینان سے دعائیں پڑھیں تو بلا شبہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ وہ دعائیں مکمل ہو جائیں۔ دیکھیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز کا بتلایا۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دیکھیے صحابہ نے اللہ کے نبی کی سنت کو من وعن عمل بھی کیا اور امت تک منتقل بھی کیا۔ کہتے ہیں کیا کرتے تھے؟ کان اذا رفع رأسه من الرکوع، جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے، انتصب قائما، تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بعض لوگ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، رکوع سے اٹھتے ہیں اور پورا بھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سراسر حدیث رسول کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو انتصب قائما، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، حتی یقول القائل قد نسی، کھڑے ہو جاتے تھے، اطمینان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا تھا، یعنی سوچتا تھا کہ شاید حضرت انس بھول گئے کہ انہیں رکوع کے بعد قوما اور قومے کے بعد اب سجدہ کرنا چاہیے، بھول گئے۔ یہ طریقہ تھا۔ اور کہتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو بھی ٹھہر جاتے تھے دونوں سجدوں کے بیچ میں، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا تھا کہ بھول گئے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہاں صحابی رسول کا عمل یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی کی نماز نقل کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے رکوع کے بعد کہ آدمی کہے کہ بھول گئے۔
سجدے کے بعد اٹھتے تھے تو ایسے ٹھہر جاتے تھے دوسرے سجدے کے بیچ میں، دوسرے دونوں سجدوں کے بیچ میں، کہ کوئی کہنے والا کہے کہ بھول گئے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں جلد بازی کرنا سنت کے خلاف ہے، اطمینان کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے۔ اب اس کو چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ دعائیں پڑھ لیا، اور دعائیں پڑھنے کے بعد اب وہ تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چلا جائے۔ کہاں چلا جائے؟ سجدے میں سجدہ کرے۔ یہاں پر عام طور پر یہ بات موضوع بحث بن جاتی ہے کہ جب سجدے میں جانا ہے اسے تو پہلے ہاتھوں کو رکھے یا دونوں گھٹنوں کو رکھے۔ دونوں ہاتھ پہلے رکھے جائیں گے سجدہ کرتے ہوئے، یا دونوں گھٹنے رکھے جائیں گے، اور یہ مسئلہ ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں شکلیں جائز ہیں، شدت نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنوں کو رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھے بعد میں دونوں ہاتھوں کو رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دونوں شکلیں جائز ہیں، رواں ہیں۔ البتہ روایتوں سے جو چیز زیادہ مناسب ثابت ہوتی ہے، یہ بھی آپ اہل علم کے یہاں دیکھیں گے تو دلائل اور استدلال میں فرق آپ کو دکھائی دے گا۔ بعض علماء کہیں گے کہ پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا بہتر ہے بعد میں دونوں ہاتھوں کو، اور اگر کوئی ہاتھ پہلے رکھ لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ بعض علماء کہیں گے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی گھٹنوں کو پہلے رکھ لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ یعنی ایک پہلو کو افضل اور راجح، دوسرے کو جائز، ایسے اہل علم کے یہاں دو اقوال موجود ہیں۔ بہرحال ہمارے سامنے جو مسئلہ موجود ہے وہ ہم آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف جو کتاب ہمارے سامنے ہے ڈاکٹر سعید بن علی بن وہب قحطانی صاحب کی کتاب ہے صلاۃ المومن، جو کہہ لیجئے کہ نماز سے متعلق مسائل کی اساس اور بنیاد ہے، جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ اور کچھ چیزیں کچھ باتیں جو تقاضے کے مطابق ضروری ہوتی ہیں وہ اضافی طور پر نقل کی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، ورنہ اساسی اور بنیادی طور پر یہی کتاب ہمارا مرجع ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھے، اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھے۔ کیسے؟ اذا تیسر ذلک، اگر یہ آسان ہو تو، اگر آسانی سے رکھ سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے ہی رکھے، لیکن اگر مشکل ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھ لے، گھٹنوں کو بعد میں رکھے۔ بہرحال یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے بہرحال سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ سجدہ کرو یہاں تک کہ حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں اطمینان سے ہو جاؤ۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ثم یکبر حین یہوی ساجدا، جب سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کب کہنا ہے، جھک جانا ہے پھر کہنا ہے، یا کہہ لینا ہے پھر جھکنا ہے۔ کہتے ہیں جب جھکتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کیسے کیا جائے گا۔ سجدے میں جو دو تین باتیں خاص طور پر مطلوب ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ مطلوب ہے کہ جب سجدے میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بالمقابل رکھے، یعنی موڑھوں کے مقابل رکھے یا کانوں کے لو کے بالمقابل رکھے، جیسے قیام کی حالت میں رفع دین کرتے ہوئے ہمارا طریقہ تھا، اسی طریقے سے سجدے میں جب ہم جائیں تو ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے دونوں موڑھوں کے مقابل ہوں یا دونوں کانوں کی لو کے بالمقابل ہوں۔ بہرحال یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور انگلیاں دونوں ہاتھوں کی ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رو ہو، یوں موڑ کر کے رکھنا یا انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایسے ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے، اس میں یہ ہے کہ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ۔ اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ تو بچھاتے تھے ایسے اور نہ یہ رکھتے تھے بچھا کر کے، بلکہ اور نہ تو سمیٹ کر کے ایسے رکھتے تھے، بلکہ انگلیوں کو ملا کر کے اور یہ ہتھیلی کا حصہ زمین پر رکھتے تھے اور یہ ہاتھ کا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایسے ہی پیروں کی جو حالت ہے تو پیروں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف مڑی ہونی چاہیے، قبلہ رو ہونی چاہیے، یعنی جب انسان سجدے میں جائے تو اس کے پیروں کی انگلیاں آگے کی طرف ہوں،
آگے کی طرف ہوں، قبلے کی طرف ہوں، یہ طریقہ سنت کا ہے، مسنون ہے۔ اور بات ہو چکی ہے کہ انگلیاں دونوں ہاتھوں کی ملی ہوئی ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے، اذا سجد ضم اصابعہ، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیا کرتے تھے، اور انگلیوں کو سیدھا رکھتے تھے یعنی قبلے کی طرف، اس طریقے سے پیر کی انگلیوں کو بھی آپ قبلہ رو رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ کھلی رہتی تھیں، پیروں کی انگلیاں کھلی رہتی تھی، اس میں ضروری نہیں کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں، لیکن ہاتھوں کی انگلیاں یہ ملی ہوئی رہتی تھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد سجدے کی حالت میں جو عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ساری غلطیاں اللہ کے نبی کی ان حدیثوں سے کھل کر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم جافا، راوی بیان کرتے ہیں ثم جافا عضدیہ عن جنبیہ، آدمی جب سجدے میں جائے تو اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلو سے یعنی اس سے نہ چپکائے، ان دونوں ہاتھوں کو اس سے دور رکھے، اس کے بعد اپنے پیروں کی انگلیوں کو کھلا رکھے، ایسے ہی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے، یعنی پیشانی اور اسی کے ساتھ میں یہ ناک، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک ساتھ میں، نمبر 1، نمبر 2 یہ دونوں ہاتھ، نمبر 2 یہ دونوں یعنی 3 ہو گئے، اور ایسے ہی دونوں گھٹنے یہ 5 ہو گئے، اور ایسے ہی اطراف القدمین یعنی دونوں پیروں کا وہ انگلیوں کا حصہ جو زمین پر ٹکا ہوا ہونا چاہیے، یہ دونوں ملا کر کے 7، اس طریقے سے 7 ہڈیوں پر سجدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، جیسا کہ روایت میں موجود ہے امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کا تھا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نہ تو یہ ہاتھ زمین سے ٹیکا جانا چاہیے سوائے اس ہتھیلی کے، یہ زمین پر ٹکا ہوا ہونا چاہیے، یہ حصہ یہاں سے یہ زمین سے بھی اٹھا ہوا ہونا چاہیے، اور رانوں سے بھی الگ تھلگ ہونا چاہیے، اور پہلو سے بھی الگ تھلگ ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے ہاتھوں کو نہ تو زمین سے ٹیکا جانا چاہیے، نہ پیٹ سے ٹیکا جانا چاہیے، نہ اسی طریقے سے رانوں سے ٹیکا جانا چاہیے۔ یہ تمام کیفیتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب سجدہ کرتے تھے فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ نے ہاتھوں کو اس طریقے سے کھلا رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے بغل کی چمک اور سفیدی وہ جھلکتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کیا کرتے تھے، اور روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کیا کرو، یعنی مناسب انداز میں سجدہ کرو، تمام اعضاء ایک دوسرے سے الگ رہیں، ایک دوسرے سے چپکا کر کے نہ رہیں، بچھا کر کے نہ رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے دونوں بازوؤں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے نہ بچھا کر کے سجدہ کرے جیسے کتا جب بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو بچھا لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں جب کہ بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ ساری کیفیتیں جو ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد ایسا کریں گے عورتوں کے لیے کچھ الگ ہے، ایسا کچھ بھی کہیں بھی الگ تھلگ نہیں بتلایا گیا ہے۔ جو کیفیت اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی یکساں ہے، یہ اس میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو، ظاہر ہے کہ ساری امت کے لیے ہے جس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ بہرحال سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کہنیوں کو اٹھائے رکھو۔ تو کہنیاں نہیں زمین پر رکھنی ہے بلکہ اسے اٹھائے رکھنا ہے۔ یہ نماز کی کیفیت کے سلسلے میں، سجدے کی کیفیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہیں جس سے سجدے کی کیفیت واضح ہو جاتی ہے، اور جو پابندیاں ہیں، جو مطلوب ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اب سجدے کی حالت میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ حالت سجدہ ہمیں کئی ایک دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہم کوئی بھی دعا ان میں سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں سے کئی ایک دعائیں ایسی ہیں جو رکوع کے ضمن میں گزر چکی ہیں۔ مشہور جو دعا ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جیسے رکوع میں تھا سبحان ربی العظیم، ایسے ہی سجدے میں ہے سبحان ربی الاعلی۔ افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھے، اور نہیں تو 1 مرتبہ بھی کافی ہے، البتہ زیادہ پڑھتا ہے 3 سے تو زیادہ بہتر ہے، 5 7 کوئی حرج کی بات نہیں۔
मज़ीद बहुत सारी दुआएं हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, हज़रत आयशा की रिवायत में। ऐसे ही आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ऐसे ही सुब्हाना ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा, ऐसे अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु इला आखिरिल हदीस। ये सारी रिवायतें हमारे सामने मौजूद हैं, हम जो भी दुआ इनमें से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अलबत्ता दुआएं वही होनी चाहिए जो मसनून हैं, मासूर हैं। हमारे लिए काफ़ी है कि हम इधर उधर की दुआएं, बनाई हुई दुआएं, बढ़ाई हुई दुआएं, इसे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। अलबत्ता सजदे की हालत में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया है कि सजदे की हालत में चूँकि इंसान जब होता है तो अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है। ऐसे इसीलिए आदमी को चाहिए कि अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए जितनी कसरत से दुआएं कर सकता हो वो करे। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया है अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, सबसे ज़्यादा बंदा अपने रब से सजदे की हालत में करीब होता है। फ़अक्सिरू दुआ, इसलिए कसरत से दुआ करो। फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम, अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा उम्मीद है कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने रुकू की हालत में फरमाया अल्लाह की ताज़ीम करो, अपने रब की ताज़ीम करो, और सजदे की हालत में कसरत से दुआएं करो, ज़्यादा उम्मीद है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। बहरहाल ये हो गया सजदा, और अब सजदे से उठना है, हमें सर उठाना है। सजदे से सर उठाते वक्त हमें अल्लाहु अकबर कहना है, और जब उठ जाएं तो एतदाल के साथ बैठ जाना। वही मसला यहाँ पर भी है, दोनों सजदों के बीच में कोई एतदाल आमतौर पर देखने में नहीं आता। लोग बड़ी जल्दी के साथ सजदे से उठते हैं और उसके बाद फ़ौरन दूसरे सजदे में चले जाते हैं। ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि यहाँ भी एतदाल मतलूब है। बड़ी वजाहत के साथ आप गौर करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को अपने नमाज़ पढ़ते हुए देखा। नमाज में बहुत सारी गलतियों में सबसे बुनियादी वजह जो थी वो यही थी कि वो तमाम काम कर रहे थे, लेकिन सब में जल्दबाजी कर रहे थे। सब में जल्दबाजी, बिल्कुल जल्दी से सजदा, जल्दी से रुकू, जल्दी से दूसरा सजदा, ये तरीका था। एतदाल नहीं था उनके यहाँ, इत्मीनान नहीं था, जल्दी जल्दी कर रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सुम्मरफ़ा, फिर अपना सर सजदे से उठाओ, हत्ता तत्मइन्न जालिसन, यहाँ तक कि इत्मीनान से बैठ जाओ। यानी बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना है कि एक सजदे से उठे और फिर सजदे में चले गए। यहां तो ये हो गया कि सजदा ही सजदा है, बीच में एतदाल और बैठने की कैफियत ही दिखाई नहीं देती। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि आदमी को चाहिए कि इत्मीनान के साथ वो बैठ जाए। अच्छा, अब उसके बाद बीच में दुआ भी सिखाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ भी पढ़नी। वो दुआएं आ रही हैं आपके सामने। कैसे बैठेगा, बैठने की कैफियत क्या होगी सजदे से उठने के बाद? कैफियत ये होगी कि आदमी क्या करे, अपने बाएं पैर को बिछा ले, बाएं पैर को बिछा ले और उसके ऊपर बैठ जाए, और दाएं पैर को खड़ा कर ले, दाएं पैर को खड़ा कर ले और बाएं पैर को बिछा करके उसके ऊपर अपनी सुरीन रख करके बैठ जाए। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, जैसा कि आपने बयान फरमाया है। हजरत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वकान यफ्रिशु रिजलहु अल युसरा वयंसिबु रिजलहु अल युमना। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सज्जे से उठते थे और उठ करके बैठते थे तो आपका तरीका यह था कि आप अपने बाएं पैर को बिछा लेते थे और उस पर बैठ जाते थे और अपने दाएं पैर को खड़ा कर लेते थे। ऐसे ही यही कैफियत हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत के अंदर है। वो बयान करते हैं, मिन सुन्नतिस सलाह, नमाज में नबी की सुन्नत यह है अंतुनसबल कदमुल युमना, कि दाएं पैर को खड़ा कर लिया जाए। कहते हैं वस्तिक़बालुहु बिअसाबिहिल क़िबला, और दाएं पैर को खड़ा करें तो ऐसे खड़ा करें कि ये उंगलियां क़िबले की तरफ मुड़ी हुई हों। ये अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत बयान फरमा रहे हैं। वल जुलूस अलल युसरा, और बाएं पैर को बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाया जाए। और उसके बाद क्या करना है, हाथों को कहाँ ले जाना है, इन दोनों हाथों को अपनी रान पर रखना है। रिवायतों में कई कैफियत साबित है, 3 कैफियत रिवायतों के अंदर साबित है। एक कैफियत तो यह है कि आदमी दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखे। दूसरी कैफियत यह है कि आदमी अपने दोनों हाथों को रान पर रखे। फ़ख़िज़, रान पर भी रखना साबित है और घुटनों पर भी रखना साबित है। दूसरी कैफियत। तीसरी कैफियत यह है कि आदमी घुटने के ऊपर ही रखे, यानी घुटनों को पकड़े। एक कैफियत तो घुटनों को पकड़ ले, दूसरी कैफियत यह है कि अपनी रान पर रखे, तीसरी कैफियत यह है कि घुटने के ऊपर ये अंगुलियों का हिस्सा जो है, किनारा, ये घुटने के ऊपर आए बस, यानी आगे बढ़ा करके पकड़े नहीं। ये तीनों कैफियतें साबित हैं। ये कैफियत कब की है? दोनों सजदे के बीच की कैफियत है। दोनों सजदों के बीच, तशहुद की बात नहीं चल रही है, दोनों सजदों के दरमियान की कैफियत बैठने की इस तरीके से होगी।
یہ تینوں کیفیتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر ثابت ہیں، یعنی دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر، دائیں ہتھیلی کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں کو بائیں گھٹنے پر، اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ آدمی دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھے اور بائیں کو بائیں ران پر رکھے، اور یہ ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنے کے اوپر رہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں تین کیفیتیں ثابت ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ سجدے سے اٹھ کر کے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے کی جو کیفیت تھی وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب ہمیں دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنا ہے جیسے ہم نے پہلا سجدہ اللہ اکبر کہہ کر کے کیا تھا، یہاں بھی اللہ اکبر کہیں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، سجدے میں وہی حالت رہے گی ہمارے ہاتھ کی جسم کی جیسے ہم رکھتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں کیا ہیں؟ کئی ایک دعائیں ثابت ہیں، اس میں جو مشہور جو دعا ہے، آسان ترین دعا ہے، وہ ہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ثابت ہے، جیسا کہ حضرت حذیفہ کی مرفوع حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ دونوں سجدوں کے بیچ میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وجبرنی، یا وجبرنی وارزقنی، ورفعنی بھی بعض روایتوں میں ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آدمی ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ یہ دو تین دعائیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نقطہ بہت اہم ہے، اعتدال کے سلسلے میں اور سجدوں کے بیچ کے اطمینان کے سلسلے میں بہت بنیادی نقطہ ہے جو حدیثوں کے اندر ثابت ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو درمیان کا حصہ ہے، دونوں سجدوں کے بیچ کا جو وقفہ ہے، اس میں اتنا اطمینان ہونا چاہیے، اتنا اطمینان سے آدمی کو رکنا چاہیے جتنا اطمینان سے آدمی سجدے میں رہتا ہے، یعنی بقدر سجدہ، سجدے کے بقدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رکا کرتے تھے جتنا سجدے میں آپ کو وقت لگتا تھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کانا رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وبین السجدتین واذا رفع رأسہ من الرکوع ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء۔ بہت واضح حدیث ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ بہت اہم ہے اور بہت بنیادی بات ہے، اعتدال اور اطمینان صلاۃ کے حوالے سے اسے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بیان کرتے ہیں حضرت برا کہ دو حالتوں کو چھوڑ کر کے، حالت قیام، جب آدمی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، قیام کی حالت کو چھوڑ کر کے جب آدمی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے، اس قیام کی حالت کو چھوڑ کر کے، اور اس کے بعد تشہد کی جو حالتیں ہوتی ہیں، پہلا تشہد دوسرا تشہد، ان دونوں بیٹھنے کی حالتوں کو چھوڑ کر کے، انہی دونوں حالتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع، آپ کا سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ، اور آپ جب رکوع سے اٹھ کر کے قومے کی حالت میں ہوتے تھے تب یہ چاروں چیزیں یکساں ہوا کرتی تھی، برابر ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے، قومہ، رکوع، سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ، کہتے ہیں قریباً من السوا، تقریباً یہ برابر ہوا کرتے تھے۔ جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی حساب سے عام طور پر مسجدوں میں نماز کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت دور ہوتے ہیں اس سے، یعنی قیام، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قیام ہے، قومہ جس کو ہم کہتے ہیں، بہت ہی، یعنی ایک سیکنڈ بھی رکنا نہیں چاہتے لوگ، بلکہ بسا اوقات لوگوں کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، سر بھی پورے طور پر اوپر کی طرف نہیں اٹھتے، اس سے پہلے لوگ رکوع سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے کوئی وقفہ دکھائی نہیں دیتا، مسلسل یوں لوگ کمر بھی سیدھی نہیں ہونے دیتے۔ آپ دیکھیے، یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کا جو صحابی رسول نے نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے، اور جیسے پہلے سجدے میں اس نے کیا تھا ویسے ہی دوسرا سجدہ بھی کرے، اطمینان کے ساتھ سجدے میں جائے، جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ دعائیں پڑھے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے سجدے سے سر اٹھا لے، اور سر اٹھانے کے بعد آگے کی جو کیفیت ہے اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، جو کیفیت ہم نے تم کو بتا دی ہے قیام میں، قومے میں، رکوع میں، سجدے میں، دونوں سجدے کے بیچ میں، وہی کیفیت، وہی طریقہ تمہارا ہونا چاہیے تمہاری بقیہ تمام نمازوں میں، اسی طریقے سے تم کو عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بقیہ باتیں اگلے حصے میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اپنی سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔